ہاں، اس وقت آسمان پہ نہ چاند تھا اور نہ ہی اس کی چاندنی۔ ستاروں کی ٹمٹماتی روشنی نے ماحول کو اور خوفناک اور پراسرار بنا دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں اکیلے سفر کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس خاموشی میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑا سا راستہ ہی طے کر سکا تھا کہ اچانک ایک الو نے میرے سر کے اوپر رات کے سناٹے میں پھڑپڑاتا ہوا ایک درخت سے دوسرے درخت پر جا بیٹھا۔ رات کا سناٹے میں الو کی خوفناک آواز سے میں بری طرح ڈر گیا۔ ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا۔ اسی وقت جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکلی۔ مڑ کر دیکھا تو درخت تھا۔ میں بدحواسی میں درخت سے ٹکرا گیا تھا۔ پھر اس درخت کے پیچھے مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں پیچھے ہٹا تو وہ میری طرف بڑھا۔ میں ڈر کے مارے بھاگتا چلا گیا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا مگر اچانک تھک تھک کر رک گیا۔ ایک لمبا سایہ بھوت میرے راستہ روک کے کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو جھاڑیوں میں سے کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ عجیب سے سرسراہٹیں میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر اس چڑیل پر پڑ گئی جو بال کھولے درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ مجھ پر جھپٹی تو میں چیختا ہوا بھاگا۔ سڑک سے کھیتوں میں اتر گیا۔ میں فصلوں اور جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا بھاگتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں منہ کے بل ایک جوہر میں گر پڑا۔ کیچڑ سے بھرے اس جوہر سے باہر بڑی مشکل سے نکل پایا۔ کیچڑ اور مٹی کے لیپ سے اب مجھے اپنا آپ ہی بھوت لگنے لگا تھا، اس ڈر سے کہ وہ بلائیں میرا پھر پیچھا نہ کر لیں۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے قریب پہنچا تو یہاں بھی ایک مصیبت میری ٹاک میں آئی تھی۔ گاؤں کے کتے مجھے بھوت سمجھ کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ اس نئی مصیبت سے ڈر کے میں بھاگا تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ بڑی مشکل سے گھر ملا تو کتے بھی میرے تعبات میں وہاں آ پہنچے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ جلدی دروازہ کھولو، میں چلا کر کہا۔ میری چچا زاد بھائی نے دروازہ کھولا مگر میری صورت دیکھ کر کپ کپا کر پیچھے ہٹا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہوا کیونکہ کتے بری طرح بھونکتے ہوئے مجھ پر جھپٹ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے چچا زاد بھائی نے لڑزاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے لوگ بھی اٹھ کر وہاں آ گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئے مگر جب اپنا نام بتایا تو بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے پہچانا۔ چچا جان نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کچھ بلائیں میرے پیچھے لگ گئی تھیں، میں نے بتایا۔ کیا سب حیرت سے میرا منہ تاکتے لگے۔ میں نے تفصیل سے بتایا تو چچا جان ہنس پڑے اور بولے، وہ بلائیں کچھ نہیں تھیں، تم اپنے تاثرات سے ڈر گئے تھے۔ تم نے اندھیرے میں درختوں اور جھاڑیوں کو بھوت اور چڑیل نے سمجھ لیا تھا۔ البتہ الو اصلی تھا۔ جب میری آنسو ذرا بحال ہوئے تو میں چچا جان سے پوچھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرے تاثرات ہی تھے جو اندھیرے میں بھوتوں اور چڑیلوں کی روپ دھار گئے تھے، کیونکہ میں ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ انہی خیالی بھوتوں اور چڑیلوں نے آج مجھے سچ میں ڈرا دیا۔ اف خدایا! تو یہ سب میرے تاثرات کا کرشمہ تھا، میں نے سر تھام کر کہا۔